المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تھوڑا سیدھا کرو۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، پنجابی دا کہے جھٹکے جے شاعر نے لکھے ہے۔ مینوں بڑا پسند ہوندا جدو یہ جو جھٹکے جے شعر آن نا تے ساڈی مادری زبان دے اندر ہون تے او دا لطف ہی نرالا ہے۔ تے ویسے تے انج میں زیادہ تر اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھنا، لیکن یہ بھی بہت خوبصورت کلام ہے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے، رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ وچ روزہ اطہر دینے نال جو دونوں، وچ روزہ اطہر دے جے نال نے دونوں، سرکار دے یارانو جدا کون کرے گا، سرکار دے یارانو جدا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ پڑھ لو سارے۔ امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے۔ قرآن چ بھی آندا نا جی 5ویں سپارے اندر، اَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جدوں اے مسلمانوں اپنیاں جاناں اُتے ظلم کر لو نا تے پھر رب کہندا سونے محبوب دے در تے ٹر جاؤ، اتھے جا کے کی کریے؟
فرمایا فاستغفروا واستغفر لهم الرسول، اللہ کو دعا منگو تے نالے سونے نبی نو کہو کہ ساڈے واسطے دعا کرے اللہ سانو معاف کر دے۔ تو شاعر نے نا وہ قرآن دی آیت دا نقشہ کھچیا، رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے، نبی پاک صاحب لولاک خاتم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ ناز کا صدقہ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں اللہ قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نہایت سمجھنے سمجھانے والا ہے۔ کوشش کروں گا اپنا معافی ضمیر آپ کے ذہنوں میں کم وقت میں اتار سکوں، لیکن آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ جب تک مسجد میں موجود ہیں پوری توجہ کے ساتھ درس قرآن و حدیث سماعت کیجئے گا۔ آج کا موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وسیلہ کا ثبوت۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں اور وسیلے کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے؟ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ جو قرآن کا پہلا لفظ ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ نے قرآن پاک میں دو طرح کا خطاب فرمایا لوگوں سے۔ ایک خطاب تو یہ ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، سارے میں کافر بھی آ جاتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، نصارہ، بدھ مت جتنے بھی ہیں، ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست، سارے ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی اپنے محبوب کے غلاموں سے تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن عباس بہت جلیل القدر صحابی، آپ کو نا نبی پاک نے دعا دی تھی یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ جس کو قرآن کے علم کی دعا نبیوں کا امام دے دے، بتاؤ اس کو کتنا کو اللہ نے علم عطا کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس
کہتے ہیں جب میں پڑھتا ہوں نا قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، تو کہتے ہیں مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا میں نا پچھلی کتابوں میں یہودیوں کی توریت میں پڑھا ہے، جب اللہ انہیں مخاطب کرتا نا تو انہیں کہتا تھا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، لیکن اللہ نے یہاں پہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے بڑا پیارا خطاب دیا، کیونکہ جو مومن ہے نا، مومن، ہم سارے اللہ کی اطاعت سے مومن ہیں، مومن اللہ کا بھی نام ہے۔ مومن قرآن میں آتا ہے نا جی، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو مومن اللہ کا بھی نام ہے۔ اللہ نے وہ نام اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی عطا کیا، اور قرآن میں 88 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 88 مرتبہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا لطف آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں نا پہلی امتوں کو اللہ مسکین کہتا رہے اور محبوب کی امت کو اپنا ہی نام دے دیا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنا نام لے کے کہا کہ اے لوگو، اے میرے نام والو۔ تو یہ بھی ایک ہماری شان ہے کہ قرآن کے اندر 88 مرتبہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے میرے نام والو۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ کائنات کی کوئی بھی چیز وسیلے کے بغیر نہیں۔ دیکھیں نا، انسان بھی دنیا میں آیا ہے، آسمانہ تو نہیں نا ڈگا، کوئی اللہ نے وسیلہ بنایا ہی ہے نا جی، ماں باپ کا۔ دنیا بنی وسیلے کے ذریعے، دنیا ساری بھائی صاحب اللہ نے وسیلے کے ذریعے بنائی، اور وسیلہ کہتے ہیں الوسیلۃ ہی التی یتوسل بہا الی تحصیل المقصود۔ وسیلہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے، اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے۔ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ وسیلہ کتنی طرح کا؟ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وسیلہ ہوتا ہے اعمال کا، ایک وسیلہ ہوتا ہے ذوات کا، یعنی جو عظیم ہستیاں ہیں ان کی ذاتوں کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اعمال کا وسیلہ کیا ہے؟ اعمال کا وسیلہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ جو نماز ہے یہ بھی ایک وسیلہ ہے رب تک پہنچنے کا۔ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھتے ہیں نا جی، تو یہ بھی ایک قرب کا ذریعہ ہے اللہ کا۔ تو ایک وسیلہ ہوتا ہے بندے کے اعمال کا، جڑا بندہ نیک کام کردا ہے، روزہ رکھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، حج ادا کردا ہے، ایک ان کا وسیلہ ہے۔ اور ایک وسیلہ ہوتا ہے اعمال کا۔ اعمال کا وسیلہ کیا ہے؟ اعمال کا وسیلہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اپنی نماز روزے کا صدقہ پیش کرے، اور ایک ہوتا ہے ذوات کا وسیلہ، نیک ہستیوں کا وسیلہ۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا صدقہ، تجھے تیرے ولیوں کا واسطہ ہم پہ رحم و کرم فرما۔ ایک یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ دو طرح کے وسیلے ہیں۔ پہلے وسیلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یعنی کوئی بھی عقیدے والا ہے چاہے کسی بھی مسلک کا ہے، اس کا اعمال کے وسیلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ سارے آندے نے اللہ دی بارگاہ چ نماز دا بھی وسیلہ پیش کرو، اللہ دی بارگاہ چ روزے دا بھی وسیلہ پیش کرو۔ اختلاف کتھے؟ اختلاف ایتھے آندا ہے کہ وہ آندے نے نبی یا ولی دے وسیلے دی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں آج صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کی غرض سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وسیلہ جو ہے وہ رب نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے اور نبی پاک کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے، نبی پاک کی حدیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ دیکھیں، ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک خلیفہ ہوتا ہے۔
تھوڑی سی بات میں مزید سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے وسیلہ اور ایک ہوتا ہے خلیفہ۔ خلیفہ نا وسیلے کے اوپر کی شے ہے۔ اب دو چار باتیں ذرا سمجھنے والی ہے، غور و فکر فرمائیں۔ اکھاں ذرا کھول کے بیاہ جے، اے سی لگے نے، ٹھنڈ بڑی ہو رہی تے سکون بھی چوکھا ہی آندا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے خلیفہ، ایک ہوتا ہے وسیلہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں نے فرشتوں سے، رب کہتا ہے کہ جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو خلیفہ یا اللہ کیوں بنانا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے، خلیفے کا سادہ سا معنی ہے نائب۔ بندہ کسی کو نائب بناتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی، ایسے تو نہیں نا نائب بنا لیتی۔ نائب بنانے کی کوئی 4-5 وجہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ کسی کو اپنا نائب بناتا ہے۔ ویکھا نا جی، پیر صاحب نے تے خلیفہ کوئی نہ کوئی بنا کے ہی جاندے نے نا۔ تو خلیفہ بنانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اصل ہے نا اس نے ہو جانا فوت، تو اس کے بعد کوئی کام چلانے کے لیے بندہ تو ہو نا جو گدی نشین ہو، تو وہ اس کی جگہ پہ بیٹھ کے سارا اس کا آستانہ چلائے۔ تو اللہ تو فوت ہونے سے پاک ہے، وہ تو حی قیوم ہے، اسے تو وفات نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو زوال کوئی نہیں۔ تو پتہ چلا اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا ہے تو اس کے لیے نہیں بنایا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حی کی جو نسبت ہے وہ فوت ہو جانی ہے، ایسا نہیں۔ پھر دوسری وجہ خلیفہ بنایا جاتا ہے کہ بندہ ایک سارے نظام کو نہیں چلا سکتا، سارا نظام اصل بندے سے نہیں چل رہا۔ وہ کہتا چل یار تو میرا خلیفہ بن جا تے تو ہی میری نال مدد کریا کر۔ ویکھیا نہیں کدی پیران دا صاحب ایک خلیفہ بنایا ہوندا ہے، چلو پیر صاحب نو تے نہیں مل سکدے تے گجران والے خلیفے نو ہی مل لئی۔ تو ایک بندے سے نظام نہیں چلتا، وہ پھر ایک ساتھ خلیفہ بنا لیتا ہے کہ چلو اتنا بڑا میرا نیٹ ورک ہے پیری مریدی کا، تو چلو چند مرید اے سام لے گا، چند میں سنبھال لاں گا، نظام چلتا رہے گا، کچھ شہر اے سام لے گا، کچھ میں سام لاں گا، نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ کی ذات وہ تو ساری کائنات پہ بادشاہی کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتی، اس کو تو کسی بندے کی مدد کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو پتہ چلا نہ اللہ نے اپنے بعد کے لیے کہ وسیلہ خلیفہ بنایا ہے، نہ مدد کے لیے بنایا ہے۔ پھر تیسری بات، خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ خلیفہ اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ جو اصل ہوتا ہے نا وہ آرام کر لے، کہ چلو یار میں بڑا کام کرتا ہوں تو ایک خلیفہ بنا دیتا ہوں، چلو میرے بعد چند منٹ چند دن میں آرام کر لوں گا تو جنے منٹ میں سواں گا پیچھوں میرا خلیفہ بیٹھ جائے گا۔ ویکھا نا جی ایک دنیا داری دی مثال ہے بلا تشبیہ، ایک ڈاکٹر ہوندا ہے، ایک کمپاؤنڈر ہوندا ہے، تے کئی دفعہ ڈاکٹر مریض چیک کر کر کے تھک جاندا، وہ کمپاؤنڈر نو بھا کے آپ گھر ٹر جاندا ہے، تے کمپاؤنڈر پیچھوں نظام چلا کے رکھدا ہے۔ تو کئی دفعہ بندہ اپنا نائب اپنا خلیفہ اس لیے بناتا ہے کہ میں چلو تھوڑی دیر آرام کر لوں، پیچھے سے میرا خلیفہ میرا نائب وہ نظام چلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو لا تأخذہ سینۃ ولا نوم ہے، اس کو تو نہ نیند آتی نہ حساب اسے اونگ آتی، تو اس کو نے خلیفہ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ 3 میں نے وجہ بیان کر دی، چوتھی وجہ یہ ہے بندہ کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو اس نے دورے پہ جانا ہے تو چلو پیچھے سے اس کے گدی پہ بیٹھ کے اس کی مسند پہ بیٹھ کے یہ نظام چلائے گا،
تو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات میں سمیع و بصیر ہے، اس کے جلوے ساری کائنات میں نظر آتے ہیں، خشک و تر میں، بحر و بر میں تیرے ہی جلوے ہیں۔ تو پتہ چلا خلیفہ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا جاتا کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات نے معاذ اللہ فوت ہو جانا، وہ تو حی قیوم ہے، نہ اللہ نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تھک جاتا ہے تو اس نے ساتھ خلیفہ بنا لیا کہ چلو آدھا نظام تم چلانا، نہیں، وہ تو ولا یعودہ حفظہما ہے، وہ تو کائنات کی حفاظت کرتا، تھکتا نہیں۔ خلیفہ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو بندہ تھوڑی دیر آرام کر لے، پیچھے سے خلیفہ اس کا نظام چلائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، خود وہ آیت الکرسی میں کہتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہوتی ہے بندہ خلیفہ اس لیے بناتا ہے کہ یار چلو یہ بندہ دورے پہ جائے گا، پیچھے سے اس کا خلیفہ نظام چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی پاک ہے، ساری کائنات میں جلوے اس کے لیے، لیکن یہاں پہ رب کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ رب کہتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا میں نے خلیفہ بنایا ہے۔ یا اللہ خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ ہمیں اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی۔ تو تفسیر بزاوی کے اندر امام حسین امام بغوی علیہ رحمہ نے لکھا، فرمایا بل لقصور مستخلفی علیہ ان قبولی قیدی فیدی و تلک امر بغیر بس، کہا اللہ نے خلیفہ اس لیے بنایا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ ظلمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، مخلوق جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے فیض نہیں لے سکتی، مخلوق جو ہے ڈائریکٹ رب کی تجلیاں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی، توجہ کیجئے گا، ضرورت اس بات کی تھی کوئی ایسی ہستیاں ہو، کوئی ایسی مبارک ہستیاں ہو جو رب کی بھی طرف سے رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو اور مخلوق کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو۔ کہا اللہ نے وسیلہ خلیفہ اس لیے بنایا ہے، بندے ڈائریکٹ رب کا فیض نہیں حاصل کر سکتے، اللہ نے نبیوں کو درمیان میں خلیفہ بنا دیا، نبی خدا سے فیض لیتے جائیں گے، مخلوق میں تقسیم کرتے چلے جائیں گے۔ بولو صاحب زندہ باد۔ کہا خلیفہ اس لیے بنایا ہے کیا کہ مخلوق میں اتنی قوت ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ رب کے جلوے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک نبی نے ایک جلوہ دیکھا تھا کوہ طور پہ تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے اندر اتنی پاور ہے ہی نہیں کہ رب کے نور کی تجلیاں برداشت کر سکیں، تو اللہ نے درمیان میں کچھ ہستیاں ایسی بنا دی جو بیٹھی چٹائی پہ ہوتی ہیں، رابطہ عرش بری پہ ہوتا ہے، بیٹھی زمین پہ ہوتی ہیں رابطہ، بیٹھی فرش پہ ہوتی ہیں رابطہ عرش پہ ہوتا ہے۔ ایسی ہستیاں بنائیں، اور وہ ہستیاں اللہ کے نبی اور ولی ہیں کہ وہ رب سے فیض لیتی ہیں اور مخلوق میں فیض تقسیم کرتی جاتی ہیں۔ تو بندے ابھی وسیلے پہ لڑ رہی ہیں، رب نے تو خلیفہ بھی بنا دیا اس مقصد کے لیے۔ پھر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، وسیلہ بڑی پیاری چیز ہے، قرآن پاک تے پڑھایا جی ذرا، فرمایا کہ وسیلہ جو ہے نا، وسیلہ اس کے قائل کافر بھی تھے، نبی پاک کے وسیلے کے قائل کافر بھی تھے۔ قرآن پاک میں نا سورت بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، کتاب والے کون ہیں؟ یہودی ہیں نا، انہیں توریت ملی تھی، عیسائی ہیں انہیں انجیل ملی تھی، تو کہا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی،
یا اللہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مصدق لما معہم، وہ کتاب تصدیق کرتی، اور پھر فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی نا، یہ آپس میں بھی لڑائیاں کرتے تھے۔ مدینے کے اندر 4 گروپ تھے، 4 گروہ تھے، جویں اتنے بٹ جٹ فلانی برادری فلانی برادری فلانی برادری، ان کا پنڈاں چ ٹر جائیے نا، پنڈاں چ وہ مشہور ہوتا ہے جی اتوں دے فلانی چودھری برادری فلانے نہ لڑتی ہے، فلانی برادری فلانے نہ لڑتی، لڑائیاں جی مشہور ہوندے نے۔ تو مدینے کے اندر 4 گروہ تھے، 4 بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 2 گروہوں کا مقابلہ ہوتا تھا قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے ساتھ۔ تے انہاں دی یہ تو لڑائی ہون لگدی سی نا آپس، تے قرآن کہندا ہے یستفتحون علی الذین کفروا، ان میرے محبوب دے وسیلے نال کامیابی دی دعا کردے ہوندے سن، نبی کے وسیلے سے کامیابی کی دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمارا فلاں گروپ سے فلاں قبیلے سے مارکا ہونے والا ہے، تو اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لیکن جب سونا محبوب ان کے پاس خود ہی آ گیا، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، فرمایا فلما جاءہم، جب ان کے پاس نبی خود ہی آ گیا جس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، ما عرفوا، انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ تو وہی ہستی ہے جس کے وسیلے سے ہم اپنی جنگ کی کامیابی کی دعا کرتے تھے، تو کہا فکافروا، تو بغض میں انہوں نے نبی پاک کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتا ہے کافروں پہ خدا کی لعنت ہو۔ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک، دیکھیں میں آؤں، میرا تعارف میرے آنے کے بعد ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح تھا نا جی، کون جانتا تھا اسے؟ جب وہ بانی پاکستان بنے ان کا تعارف اس کے بعد شروع ہوا۔ وزیر اعظم بندہ بنتا ہے تو وزیر اعظم کا تعارف اس کے بعد اس کا شروع ہوتا ہے، یعنی بندہ دنیا میں آتا ہے تو ذکر بعد میں شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ کائنات میں آیا ہے اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا، بعد میں ہوا ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، میرا نبی ابھی آیا بھی نہیں، ذکر اللہ نے پہلے ہی زبانوں پہ جاری فرما دیا ہے، پہلے ہی اللہ نے ذکر جاری فرما دیا۔ کوئی بھی مولوی کوئی بھی مفسر دنیا میں آئے تو جمن تو پہلا کوئی نہیں جانتا ہوں کہ یہ فلانا ملا ہے، فلانا مولوی ہے، فلانا ملوانا ہے، فلانا ڈاکٹر ہے، فلانا وکیل ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پیدا ہونے کے بعد جب محنت کرے پھر بندے کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس لیول کا ہے، اس کیٹیگری کا ہے۔ لیکن سونے کی شان یہ ہے ابھی سونا آیا ہی نہیں، قدم رکھا ہی نہیں، ابھی دنیا میں وجود ظاہر ہوا ہی نہیں، اللہ نے کتابوں میں بھی ذکر شروع فرما دیا اور زبانوں میں بھی ذکر شروع فرما دیا۔ جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، حضور کے آنے سے زمانہ روشن۔ تو یہ ایک بات تھی وسیلے کی۔ پھر ایک اور بات، ہمیں جو دین سکھایا ہے نا جی، ہمارے تک جو دین پہنچا ہے وہ دین نبی کے صحابہ کے ذریعے پہنچے، کیونکہ حضور کے صحابہ نے حضور سے دین سیکھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہوئے ہیں۔ کتنے صحابہ؟ بولیے سارے، کتنے صحابہ جی؟ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام۔ تو مدینے میں تو جنت البقیع میں تو صرف 10,000 دفن ہے، تو باقی کتنے گئے نہیں؟
10,000 مدینے میں جنت البقیع میں زیر زمین آرام کر رہے ہیں، تو باقی کہاں گئے ہیں؟ تو باقی جو ہیں وہ محبوب کے دین کی تبلیغ کرنے ملک ملک گئے ہیں، انہوں نے سمندر پار کیے ہیں، انہوں نے جنگیں کی ہیں، انہوں نے بڑی بڑی دور آمینہ کے لال کے دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو دین ہم تک پہنچا ہے تو نبی کے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، تو صحابہ بھی میرے نبی کا وسیلہ مانتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر جو بڑی معتبر کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر آتا ہے کہ بارش نہیں تھی ہو رہی، آج کل بھی گرمی بڑی پڑ رہی ہے، تو چلیں بارش کا ایک نسخہ بھی لیتے جائیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر کا دور چل رہا تھا، حضرت عمر کا، تو بارش نہیں تھی ہو رہی، تو حضرت عمر نے نا صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے نا نبی پاک کے چچا حضرت عباس کو بھی اکٹھا کیا۔ حضرت عباس ایسے مبارک صحابی ہوئے ہیں، ان کی زندگی یہ آخری مہاجر تھے۔ حضرت عباس نبی پاک کے چچا تھے، اور یہ آخری مہاجر تھے، مدینے سے ہجرت، مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے۔ اور ان کا ایک جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، جملے تو بڑے سونے ہیں لیکن ایک جملہ ادب والا بہت سینے میں ٹھنڈ ڈالتا ہے۔ ان سے نہ بندے پوچھتے کہ تسی وڈے ہو کہ نبی پاک وڈے نے، تسی وڈے ہو کہ نبی پاک وڈے نے، تے بڑا پیار والا جملہ، ادب ویکھو کنا سی، ادب پہ تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وڈے تے امام الانبیاء ہی نے، لیکن پیدا پہلا میں ہو گیا سا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وڈے تے نبی پاک ہی نے، لیکن پیدا پہلا میں ہو گیا سا۔ یہ ہے ادب جو ہمیں ہمارے صحابہ نے سکھایا کہ عمر کا بھی اگر تقابل کرنا ہے، عمر کا تقابل، تو یہ نہیں کہنا کہ میں عمر سے 5 سال وڈا 10 سال وڈا، کہہ سکتے تھے نا، لیکن نہیں کہا۔ حقیقت بھی تھی کہ وہ بڑے تھے عمر میں، انہوں نے کہا نبی پاک ہی وڈے نے، لیکن عمر جڑی ہے نا وہ پیدا ہوندے تبار نہ میں پہلا آ گیا۔ تو یہ حضرت عباس سے حضرت عمر نے نا حضرت عباس کا بازو پکڑا اور گئے خانہ کعبہ شریف۔ فرمایا کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کا بازو پکڑ کے کیا کیا؟ فرمایا استسقا بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللہم انا نتوسل الیک بنبینا فاستقینا وانا نتوسل الیک بام نبینا فاسقنا قال فیسقون۔ فرمایا کہ حضرت عمر نے یا اللہ یہ تیرے نبی کے چچا ہے، اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ بخاری شریف کے اندر۔ جب حضرت عمر کے دور میں قحط بڑا پڑ گیا، بارش نہیں سی پئی ہوندی، تو نبی پاک کے چچا کے بازو کو پکڑ کے کہا یا اللہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہاتھ ہے نا، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کے چچا کا ہے۔ یا اللہ جب تیرا سونا نبی دنیا میں جلوہ گر تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے، تو بارش کا نزول فرما دیتا تھا۔ اب تیرے نبی کے چچے کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ بارش کا نزول فرما دے۔ بخاری کے اندر لکھا ہے کہ نبی کے چچے کے وسیلے سے حضرت عمر دعا کہتے تھے، ابھی دعا ختم نہیں تھی ہوتی، اللہ باران رحمت کا نزول فرما دیتا تھا، ابھی دعا نہیں تھی ختم ہوتی۔ قال فیسقون، بارش کا نزول ہو جاتا تھا۔ تو دیکھیں حضرت عمر نے بتایا نبی کا وسیلہ بھی ہم مانگتے رہے ہیں، نبی سے جس کی نسبت ہو جائے اس کا وسیلہ بھی ہم مانگتے رہے ہیں۔ نبی کا تو انہوں نے کہا نا جی، یا اللہ جب نبی پاک ظاہری طور پہ جلوہ گر تھے تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے پھر جب نبی پاک چلے گئے تو پھر تو وسیلہ مانگنا ناجائز ہو گیا نا، کیونکہ وہ حضرت عمر نے تو کہا کہ جب نبی پاک حیات تھے۔ تو یہ ایسی بات نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام تو فوت اس طرح نہیں ہوئے کہ جس طرح انسان کی مٹی معاذ اللہ قبر میں مل کے ہڈیاں آپس میں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔
نبی پاک سے سوال کیا، حدیث شریف میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب روح سب کی زندہ ہوتی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، روح جو ہوتی ہے نا بندے کی، بندہ فوت بھی ہو جائے روح نہیں مرتی، روح زندہ ہی ہوتی ہے، ویسے اس کا جسم سے تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہی تو بندہ مرتا ہے نا جی، روح لیکن زندہ ہوتی ہے، روح کو وفات نہیں آتی، وفات جسم کو آتی۔ نبی پاک سے صحابہ کرام نے یہ مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پہ نا درود بھیجتے ہیں تو آپ کا مبارک چہرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کیسا صحابہ کرام کا نورانی دور تھا کہ درود بھی پڑھتے تھے، درود والے کے چہرے کی زیارت بھی کرتے تھے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود پڑھتے ہیں تو جب آپ کا ظاہری وصال ہو جائے گا تو درود پڑھیں گے تو آپ کے جسم پہ پڑھے کہ روح پہ پڑھے؟ درود آپ کا ظاہری وصال ہو جائے گا تو درود جسم پہ پڑھے یا درود روح پہ پڑھے؟ تو حضور نے بڑا پیارا جواب دیا، سوال صحابہ کرتے ہیں، مسئلے ساڈے حل کرا جاندے ہیں۔ فرمایا ان اللہ، نبی پاک نے فرمایا حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا صحابہ ہمیں ایک آنے واحد کے لیے صرف موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، حرام کر دیا ہے کہ خبردار میرے کسی نبی کے جسم کو مٹی چھو کے دکھائے۔ فرمایا فنبی اللہ حی، نبی جو ہوتے ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حی یرزق، زندہ بھی ہوتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما دیتا ہے، رزق بھی انہیں ملتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ سوال کا جواب نبی پاک نے خود دے دیا۔ پھر وسیلہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی کام کی چیز ہوتی، بڑی کام کی چیز ہوتی۔ کیوں کام کی چیز ہے؟ کئی دفعہ نا بندے سوال کرتے ہیں کہ یار وسیلے دے نال دعا منگیے، تسی آندے ہو قبول ہو جاندی، قبول ہو جاندی، تے کئی دفعہ نہیں ہوتی، تے لہذا وسیلہ تے پھر نہیں منگنا چاہیے نا جی۔ سوال ہے نا جی، شک بھی آ سکتا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگے تو قبول ہونی چاہیے لیکن کبھی نہیں بھی ہوتی، تو لہذا وسیلہ چھوڑ دو، کبھی نہیں بھی دعا قبول ہوتی۔ تو اس کا جواب قرآن سے میں دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے کو دعا منگیا کرو میں قبول کراں گا، میرے کو دعا منگیا کرو میں قبول کراں گا، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ لیکن اہی بڑیاں دعاواں مانگنے بھی چوکئی نہیں بھی قبول ہوندیاں، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں دعا ہی چھڑ دی۔ دعا قبول ہوتی، کئیوں کی آخرت میں ہو جائے گی، کئیوں کی دنیا میں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن کی دعا بیکار نہیں جاتی۔ جنیاں میں یہ دعاواں مانگتا ہے نا جی، اس کی دعا بیکار نہیں جاتی، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے، میں نے خود روایتیں پڑھی، کہا مومن کو جب قیامت والے دن اس کی ان دعاؤں کا اجر ملے گا نا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو وہ کہے گا یا اللہ ساری قبول نہ کردہ ایتھے ہی اجر عطا فرما دیندا، ساری قبول نہ کردہ ایتھے ہی اجر عطا فرما دیندا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں پہ خاص کرم کیا ہوا ہے۔ اور پھر
ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود طریقے بتائے ہیں وسیلے کے خود طریقے بتائے ہیں۔ ایک دفعہ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک نبینا صحابی آگے نبی پاک کی بارگاہ میں، نام تھا ان کا عثمان بن حنیف، نبینا تھے نبینا، تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگے اللہ آنکھیں عطا فرما دی۔ اکھاں اللہ دینیاں نے دعا مصطفیٰ کو کرن آگے، تو پتہ چلا نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہیے، ان کا وہ مرتبہ ہوتا ہے جو ہمارا نہیں۔ ایک دفعہ نا ہمارے ایک علامہ صاحب ہے، بات ہے تو بڑی لطف والی ہے لیکن بندیاں کئیاں نو ہضم نہیں ہونی، لیکن سنا دینے۔ علامہ صاحب ہیں وہ، انہوں نے نا مکے کے اندر اپنی جماعت کرا لی، شرطے آئے پکڑ کے لے گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے اپنی جماعت کیوں کرائی؟ انہوں نے کہا جی ہمارا امام کعبہ سے اختلاف ہے، لہٰذا ہم ان کے پیچھے نہ نماز پڑھنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا اختلاف ہے؟ اب ٹلی بھی واج گئی، گل پوری تے کرنی ہے نا جی، توجہ کرے جی، ہلے بڑیاں ساریاں حدیثاں میں سنانیاں، بہرحال اے گل سنا کے بات ختم کرنے۔ انہوں نے کہا کیا اختلاف ہے؟ انہوں نے کہا اختلاف یہ ہے، امام کعبہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ نبیوں کا ولیوں کا وسیلہ ہے یہ شرک ہے، تو لہٰذا شرک کرنے والے ہیں ہم، تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ شرک کرنے والے ہیں لہٰذا ہم پرہیز کرتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ تو انہوں نے امام کعبہ کو بھی بلایا، یہ بھی علامہ صاحب بڑے تگڑے تھے، عربی انہیں بھی بولنی آتی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں مشرک کہا تو لہٰذا ہم اس لیے تھوڑا نماز پڑھنے سے پرہیز کرتے، اس لیے ہم اپنی کرا لیتے ہیں۔ اور بات یہاں تک پہنچی، بات دلیلوں کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ یہ اختلاف کرنے کا درست طریقہ ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ڈانگا سوٹا پھاڑ لو، اختلاف ہو جاتا ہے یار، پترا دے پیو دے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف ہو تو دلیل سے بات کریں، دلیل کے بغیر بات کریں گے تو آپ جیسا جاہل کوئی نہیں، کیونکہ جاہل کا کام ہی یہ ہوتا ہے ہر کام چ سیر ڈائی جاتا ہے، گل بات پتہ کوئی نہیں، دلیل دا پتہ کوئی نہیں، ہر گل چ سیر ڈائی جائے گا۔ تو انہیں کہا دلیل سے بات کریں۔ انہوں نے قرآن پاک کی سورت مائدہ کی آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وابتغوا تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلہ وسیلہ۔ قرآن میں آیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وہ جو امام کعبہ تھے نا جی، وہ کہنے لگے اے جڑا وسیلہ آیا ہے نا جی، اے تے نماز دا وسیلہ ہے، کہ اللہ نے کیا وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف، تو وہ تو نماز روزہ حج اعمال کا وسیلہ ہے، زوات کا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، ساڈے علماء بھی بہت اہل علم ہے، انہوں نے بھی خالی دال نہیں کھائی ہوتی، یہ بھی مدرسے میں انہوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کریں مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوال کریں۔ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ حرم سامنے ہے، حرم میں نے بھی نماز پڑھی، آپ نے بھی نماز پڑھی، آپ کے پاس قبولیت کی سند ہے کہ میری نماز قبول ہوگی، یا میرے پاس ڈگری ہے یہ لو میری نماز قبول ہوگی؟ امام کعبہ کہنے لگے نماز قبول ہونے کی سند تو کوئی نہیں، امید ہے اللہ قبول کر لے گا، امید ہے اللہ قبول کر لے گا، لیکن یقین کامل کوئی نہیں، امید ہی ہوتی ہے نا رب کی بارگاہ میں، کسے پتا کس کا جمعہ آج قبول ہونا ہے کس کا رد ہونا ہے؟ تو کہا امید ہے، یقین کوئی نہیں، سند کوئی نہیں، ڈگری کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا یہی تو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں،
نماز میں نے بھی پڑھی، نماز آپ نے بھی پڑھی، لیکن نہ آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ میرے پاس کوئی سند ہے کہ میری نماز قبولیت کے اوپر مہر لگ گئی، بلکہ ہمیں تو امید ہے۔ کہا آپ کے اور ہمارے وسیلے میں یہی تو فرق ہے، آپ اس چیز کو وسیلہ بنا رہے ہو جس کے بارے میں آپ کو بھی شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہم اس چیز کو وسیلہ بناتے ہیں جو نبیوں کا امام ہے، جس کا رب کی بارگاہ میں درجہ قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ نماز دا درجہ زیادہ ہے کہ نبی پاک دا؟ نماز سے نبی دے صدقے ملی ہے نا جی، نبی پاک دا درجہ زیادہ ہے، نماز کا کم ہے۔ کلمہ پڑھو گے تو نماز پڑھو گے نا جی، تو جب محبوب کا کلمہ ہی نہیں پڑھنا تو کہا یہی ایک ڈسٹینس ہے، یہی ایک ڈیفرنٹ ہے، یہی ایک فرق ہے۔ تسی او دا وسیلہ پہ بنا دے ہو جیدے بارے تو آنو یقین ہی کوئی نہیں، اسی او دا بنانے ہیں جیدے بارے سانو یقین ہے کہ اللہ دی بارگاہ چ سونا نبی قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو، نماز بھی پڑھو لیکن اس کی بارگاہ میں وسیلہ بھی تلاش کرو۔ وسیلہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ رب وسیلوں کا محتاج ہم ہیں، رب محتاج نہیں، رب محتاج، بلکہ مجھے وہ المختصر بات یاد آ رہی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کی امی جان فوت ہو گئی نا، امی جان فوت ہو گئی تو نبی پاک آئے جنازہ پڑھانے۔ حضرت علی کی امی کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا، ایک تو آپ کی بیٹی تھی نا حضرت فاطمہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، ایک حضرت علی کی امی کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ جب وہ فوت ہوئیں تو نبی پاک خود آئے جنازہ پڑھانے، جنازہ پڑھا کے نا، جنازہ پڑھانے آئے تو قبر کے اندر نا جب دفن کرنے کی باری آئی، دفن کرنے کی، تو نبی پاک قبر کے اندر خود لیٹ گئے، خود لیٹ گئے، اور لیٹ کے جو جملے کے حدیث کے آئے بڑے لطف والے جملے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امی جان کو قبر میں اتارنے لگے تو دعا کی، پہلے قبر میں اتر کے خود لیٹے، فد تاجا فیہ، قبر میں لیٹ گئے، لیٹ کے پھر دعا کی، دعا کیا کی؟ یا اللہ ووسی علیہا مدخلہا، یا اللہ یہ جو حضرت علی کی امی ہے نا یہ میری بھی ماں لگتی ہے، یا اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اور کیا کر؟ فرمایا بحق نبی کا والانبیاء الذی من قبلی، فرمایا یا اللہ تجھے تیرے اس محبوب کا واسطہ اور جو اس سے پہلے نبی گزر چکے ہیں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، حضرت علی کی امی پہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ تو نبی تو سارے پہلے چلے گئے تھے، تو سونے نے وسیلہ نبیوں کا بھی مانگا، فرمایا والانبیاء الذین من قبلی، جیڑے میرے تو پہلا ٹر گئے نے ان کا وسیلہ بھی، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور فرمایا تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو نبیوں کے وسیلے سے نبی پاک نے خود دعا مانگی کہ یا اللہ حضرت علی کی امی کی قبر کو وسیع کر دے، کس کا وسیلہ؟ فرمایا تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ اور پہلے نبیوں کا وسیلہ۔ تو یہ وسیلہ بڑی کام کی چیز ہے، اس کا انکار کیے بغیر بندے کا گزارا نہیں ہے جی۔ بندہ کہے نا وسیلہ کچھ نہیں، ڈائریکٹ ہی مانگو، تو صحابہ کو بھی پتا تھا ڈائریکٹ مانگنے سے بھی ملتا ہے، لیکن وہ تو نبی سے دعائیں کرواتے رہے، نبی پاک کو بھی پتا تھا ڈائریکٹ اللہ کرم فرما دے گا، لیکن نبی پاک نے بھی دعا تو کی نا سابقہ انبیاء کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو دین ہے یہ دین حق ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ قرآن حدیث کا اور صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہستیوں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ کا
قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔